السلام علیکم میری بیوی نوالزادی۔ ہائے عائشہ، کیا کر رہی ہو؟ عثمان گھر میں داخل ہوتا بولا تھا۔ عاشق کو خط لکھ رہی ہوں، آ جائیں آپ بھی حصہ ڈال لیں، عائشہ جلے کٹے انداز میں بولی تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے تمیز سے بات کیا کرو، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ آپ کو شرم نہیں آتی عثمان بھائی یہ بات کرتے ہوئے؟ آپ کی بہن سے بھی چھوٹی ہوں میں۔ تبھی عثمان کی نظر سامنے سے آتے اورنگزیب پر پڑی تھی۔ کچھ تو خوف تھا اس بندے میں، ورنہ اچھے خاصے ہینڈسم باڈی بلڈر بندے کو ڈرائیور بننے کی کیا نوبت آ گئی؟ میں امی کو رشتے کے لیے لے کر آؤں گا، میک شور کہ تم ہاں ہی کرو گی۔ کیسی اول فول باتیں کر رہے ہیں عثمان بھائی؟ ویسے بھی مجھے کسی ڈون سے شادی کرنی ہے، نہ کہ آپ جیسے 9 to 5 جاب کرنے والے بندے سے۔ دماغ تو صحیح ہے، اب تمہیں یہ ڈون سے شادی کرنے کا کیا بخار چڑھ گیا ہے؟ تبھی عثمان کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے ناول پر گئی تھی۔ ایک تو یہ ناول پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ فارغ ہو گیا ہے، اصل دنیا میں واپس آ جاؤ بی بی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، اگلی دفعہ امی کے ساتھ آؤں گا، عثمان کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عثمان ملک عائشہ کا تایا زاد تھا اور بقول اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ گڑیا، سر کو بول دو میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اورنگزیب عائشہ سے تھوڑے فاصلے پر رکتا بولا تھا۔ وہ 29-30 کے ہنسے کو چھوتا خوبصورت نوجوان تھا، سفید رنگت، نیلی آنکھیں، مضبوط جسم، جو بے حد کثرت کی وجہ سے بنا تھا۔ میرا نام عائشہ ملک ہے، گڑیا نہیں۔ سوری، اگلی بار خیال رکھوں گا، ہر بار آپ یہی کہتے ہیں۔ اگلی دفعہ خیال رکھوں گا اور ہر دفعہ پھر بھول جاتے ہیں۔ اورنگزیب سر جھکا کر مسکرایا تھا، جس سے اس کے گال میں ڈمپل پڑے تھے۔ او مائی گاڈ، ایسا لگتا ہے یارم کاظمی نکل کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ عائشہ اس کے گرد گول گول چکر کاٹتی بولی تھی۔ کون یارم کاظمی؟ آپ کو یارم کاظمی کا نہیں پتہ؟ عائشہ صدمے سے بولی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ، کون ہے یہ؟ چھوڑیں، آج کے بعد مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ عائشہ منہ بناتی اندر چلی گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یارم کاظمی کا نہیں پتہ؟ بھائی، کب تک واپس آنے کا ارادہ ہے؟ بس 1-1.5 مہینے کا کام ہے، پھر واپس آ جاؤں گا، اورنگزیب چت لیٹا پنکھے کو دیکھتا بولا تھا۔ اور وہ تمہاری گڑیا، اس کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ کیا بتاؤں سلمان، وہ مجھ سے 11 سال چھوٹی ہے اور ہے بھی نک چڑھی، پہلے ہی اپنے کزن کی درگت بنا رہی ہے۔ اگر میں نے بتا دیا تو مجھے بھی اسی فہرست میں شامل کر دے گی۔ تو کیا تم اسے کبھی نہیں بتاؤ گے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے اس سے؟ اگر اس کی کسی اور سے شادی ہو گئی یا کسی اور کے ساتھ انوالو ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ سلمان نے اسے حقیقت کا رخ دکھایا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک خانزادے کی محبت ہے اور تم جانتے ہو ہم اپنی محبتوں پر دستبردار نہیں ہوتے۔ اورنگزیب فوراً سیدھا ہوتا بولا تھا۔ یہ کام مکمل ہو جائے پھر باقاعدہ رشتہ لے کر جاؤں گا۔ اور وہ ایک ڈرائیور کو کیوں رشتہ دینے لگے؟ سلمان مذاق اڑاتا بولا تھا۔ شکل نہ اچھی ہو تو کم از کم انسان کو بات اچھی کر لینی چاہیے، اورنگزیب منہ بناتا بولا تھا۔ بیٹا تو دیکھتا رہ، اور دلہنیا کوئی اور لے جائے گا۔ اس سے پہلے سلمان آگے بولتا اس کے منہ پر فون کٹ چکا تھا۔ یار امی مان جائیں نا، عائشہ کے لیے رشتہ لے جائیں میرا۔ عثمان آدھے گھنٹے سے ماں کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کیا پاگل ہو گیا ہے عثمان؟ گز بھر لمبی زبان ہے اس لڑکی کی، سوائے خوبصورتی کے اور ہے ہی کیا اس میں؟ صحیح کہہ رہی ہیں امی، پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہے، اور جب سے اس نے ناول پڑھنے شروع کیے ہیں اس کا دماغ آسمان سے باتیں کرنے لگا ہے۔ اسما بھی لگے ہاتھ بھڑاس نکال گئی تھی۔ وہ عائشہ سے بڑی تھی تو اس کی شادی پہلے کیسے ہو سکتی تھی؟ تم چپ کرو ابا، اب آپ سمجھائیں نا اماں کو۔ عثمان نے دال نہ گلتی دیکھ باپ کی طرف رخ کیا تھا جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ صحیح تو کہہ رہا ہے بیگم، عائشہ دیکھی بھالی بچی ہے، آپ کے بیٹے کی طرح کوئی 4 عشق فرما کر بھی نہیں بیٹھی۔ عثمان نے کڑے ضبط سے باپ کو دیکھا تھا۔ مجال ہے جو یہ مڈل کلاس ابا بغیر بے عزتی کے کوئی کام کر دیں۔ آپ تو رہنے دیں عثمان کے ابا، پتہ ہے نا اس کی ماں کتنی شاطر ہے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔
ارے بیوقوف عورت، بھائی صاحب کی اکلوتی بیٹی ہے، آئے گی تو بھر بھر کر لائے گی، اور بھائی صاحب کی ساری جائیداد بھی تو اس کی ہے نا، راج کرے گا تمہارا بیٹا اس گھر کا اکلوتا داماد بن کر۔ یہ ہوئی نا کچھ پتے کی بات۔ سلمیٰ بیگم نیم رضامند ہو گئی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، کل چل رہے ہیں ہم بھائی صاحب کی طرف، الطاف صاحب فیصلہ کرتے بولے تھے۔ لیکن ابھی صرف منگنی کریں گے، شادی اسما کی شادی کے بعد ہی کریں گے۔ سلمیٰ بیگم کا انداز بھی فیصلہ کن تھا۔ چلو ایک اور ہڈی اس کے رشتے میں پھنس گئی، عثمان نے بے بسی سے سوچا تھا۔ خیر وہ لوگ مانے تو صحیح۔ الطاف صاحب اور جہانگیر صاحب دو بھائی تھے۔ کہنے کو الطاف صاحب بڑے تھے، لیکن جہانگیر صاحب ذہانت اور قابلیت میں کئی گنا آگے تھے۔ وہ لوگ ایک سوسائٹی میں رہتے تھے، گھر بھی آمنے سامنے ہی تھے۔ یہ گھر بھی انہیں وراثت میں ملے تھے۔ ماما میں جا رہی ہوں، آج میرا لاسٹ پیپر ہے، عائشہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی بولی تھی۔ لیکن ناشتہ تو کر لو۔ رخسانہ بیگم کچن سے باہر آتی بولی تھیں۔ نہیں ماما، مجھے جلدی جا کر جلدی واپس آنا ہے تاکہ میں اپنا ناول کمپلیٹ کر سکوں۔ پیپر بھی یاد کیا ہے کہ وہاں بھی ناول ہی لکھنا ہے۔ رخسانہ بیگم کو اس کا ناول پڑھنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ہائے ماما، کیا ہی ہو اگر کالج والے ایک ناول کا بھی سبجیکٹ رکھ دیں، قسم سے سب لڑکیاں ٹاپ کریں گی۔ اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ رخسانہ بیگم اس کے ناول نامے سے اکتاتی بولی تھی۔ جا رہی ہوں، اور ہاں دوسرا ڈرائیور چھٹی پر ہے۔ تو اورنگزیب چھوڑے گا تمہیں؟ رخسانہ بیگم پیچھے سے آواز دیتی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، یارم کاظمی نہ سہی، اس کا ڈپلیکیٹ ہی سہی۔ پر کیا ہوتا اگر یہ ڈان بھی ہوتا؟ عائشہ نے خیالوں میں سوچا تھا۔ گڑیا پیچھے بیٹھو، اورنگزیب اسے فرنٹ ڈور کھولتا دیکھ بولا تھا۔ لیکن میں تو رحمان چچا کے ساتھ ہمیشہ آگے ہی بیٹھتی ہوں، عائشہ دھوپ سے آنکھیں چندھیاتی بولی تھی۔ کالی کالی بڑی آنکھیں، لمبے بال، درمیانہ قد، اور جو چیز اسے سب سے زیادہ خوبصورت بناتی تھی وہ اس کی معصومیت تھی۔ ہاں تو وہ برسوں سے تم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور تمہارے بابا سے بھی بڑی عمر کے ہیں، انہوں نے تمہیں پالا ہے، ان کے ساتھ تم آگے بیٹھ سکتی ہو، اورنگزیب اسے سمجھاتا بولا تھا۔ ہاں تو آپ بھی تو میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ استغفر اللہ لڑکی، پیچھے بیٹھو، اورنگزیب ذرا غصے سے بولا تھا۔ وہ یہاں سیاں بننے کے چکر میں تھا اور سامنے والی نے اسے بھیا بنا دیا تھا۔ آئندہ تم کسی کے ساتھ آگے نہیں بیٹھو گی، سمجھی؟ اورنگزیب گاڑی سٹارٹ کرتا بولا تھا۔ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے آرڈر دینے والے؟ آرڈر نہیں دے رہا، التجا کر رہا ہوں، اورنگزیب نرم پھٹتا پیار سے بولا تھا۔ عائشہ کے گالوں میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ میں پھر بھی آگے بیٹھوں گی، عائشہ شرم چھپانے کو بولی تھی۔ تم تو ناول پڑھتی ہو نا، اس میں پڑھتی نہیں کہ کیسے باس لیڈی بیک سیٹ پر بیٹھتی ہیں؟ آپ بھی ناول پڑھتے ہیں؟ عائشہ بچوں کی طرح خوش ہوتی آگے ہوئی تھی۔ ہاں کبھی کبھی۔ یہ تکلف بھی مصروف نے اپنی گڑیا کے لیے ہی کیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے ان ناولز میں ہے کیا۔ تو پھر کون سا ناول پڑھا ہے آپ نے؟ آپ کا کالج آ گیا ہے، اورنگزیب گاڑی روکتا بولا تھا۔ عائشہ نے بدمزہ ہوتے کالج کو دیکھا تھا۔ ابھی تو اسے کوئی ملا تھا جو اس کی طرح ناول پڑھتا ہے، اور ابھی یہ کالج آ گیا۔ میں واپسی پر پوچھوں گی، اوکے؟ اورنگزیب نے سینے پر ہاتھ رکھتے سر کو خم دیا تھا۔ عائشہ کا دوسری بار دل کانوں میں دھڑکا تھا۔ آخر اسے یہ بندہ اتنا اچھا کیوں لگ رہا تھا؟ آج شام سلمیٰ بھابی آئیں گی، رخسانہ بیگم چائے کا کپ جہانگیر صاحب کے سامنے رکھتی بولی تھیں۔ لیکن کیوں، خیریت؟ ہاں خیریت ہے، ان کی باتوں سے لگ رہا تھا وہ عائشہ کا ہاتھ مانگنا چاہ رہی ہیں۔ ہاں تو یہ تو اچھا ہے نا، ہماری بیٹی خاندان میں ہی جائے گی، اور عثمان دیکھا بھالا بچہ ہے، جہانگیر اخبار دیکھتے بولے تھے۔ لیکن عائشہ بہت چھوٹی ہے اور عثمان اس سے 9 سال بڑا ہے، رخسانہ بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے بیگم، ہم نے کون سا ابھی شادی کرنی ہے، اللہ سب خیر کرے گا۔ ٹھیک ہے، رخسانہ بیگم نے مسکرا کر سر کو ہلایا تھا۔ کیا ہوا ہے چھوٹی گڑیا؟ اورنگزیب عائشہ کی طرف ٹھنڈے پانی کی بوتل بڑھاتا بولا تھا۔ بہت گرمی ہے نا آج ڈرائیور، اور پیپر بھی بہت مشکل تھا، عائشہ اس سے بوتل تھامتی بولی تھی۔ ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ ابھی وہ لوگ آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ اورنگزیب کو ایک گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کرتی نظر آئی۔ نیچے جھک جاؤ عائشہ، اورنگزیب ہڑبڑی میں بولا تھا۔ لیکن کیا ہوا ہے؟ سوال مت کرو اور جھک جاؤ۔ تبھی فائرنگ کی آواز گونجی تھی۔ عائشہ نے زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔
اورنگزیب نے بھی جوابی حملہ کیا تھا۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا گڑیا۔ عائشہ سیٹ کے نیچے جھکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ سب تو اس نے ناولز میں پڑھا تھا، اب سب سچ میں ہو رہا تھا تو جان ہوا ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ غالباً جو لوگ آئے تھے ان کا مقصد صرف ڈرانا تھا۔ اورنگزیب نے ایک تنہا گوشے میں گاڑی روک دی تھی، اس کے حواس خود بھی شل تھے۔ آخر ان لوگوں نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اورنگزیب نے گردن پیچھے موڑتے پوچھا۔ یہ سب کیا تھا ڈرائیور؟ اور وہ لوگ کون تھے؟ عائشہ ابھی تک ڈر کے اثر میں تھی۔ میں بتاؤں گا، لیکن آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گی۔ کہیں تم یارم کاظمی کی طرح ڈون تو نہیں ہو؟ عائشہ فوراً ایکٹیو ہوتی بولی تھی۔ اورنگزیب کا دل کیا اپنا ماتھا ہی پیٹ لے۔ ایک تو لڑکی ناول لور نہ ہو، ورنہ ہر وقت آپ کا موازنہ فکشنل ہیروز سے کرتی رہے گی۔ عائشہ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گی۔ وعدہ ڈرائیور، اب بتا بھی دو۔ ارے آ گیا میرا بچہ، جہانگیر صاحب عائشہ کو اندر داخل ہوتا دیکھ بولے تھے۔ عائشہ نے سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھا تھا اور بے ساختہ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اورنگزیب بھی اس کے پیچھے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں عائشہ کا کالج بیگ تھا۔ اورنگزیب، آج دیر ہو گئی؟ جہانگیر صاحب نے اسے بت بنے دیکھ پوچھا تھا۔ باقی سب بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، خاص کر کے عثمان۔ سر، گاڑی پنچر ہو گئی تھی، سروس کے لیے دے آیا ہوں اور بی بی کو میں کیب میں لے کر آیا ہوں۔ ادھر آؤ بچے، الطاف صاحب نے عائشہ کو آواز دی تھی۔ جی طیبہ، عائشہ کہتی ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے جہانگیر، سب کچھ تو ہم طے کر چکے ہیں، تو کیا انگوٹھی پہنائیں ہم اپنی بیٹی کو؟ جی جی بھائی صاحب، بسم اللہ کریں۔ جہانگیر مسکرا کر بولے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی کبھی اپنے باپ کا مان نہیں توڑے گی۔ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ عائشہ نے کھالی کھالی نظروں سے انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ بھائی صاحب، شادی تو ہم اسما کی شادی کے بعد ہی کریں گے، لیکن ہم نکاح اسی ہفتے کرنا چاہتے ہیں۔ اورنگزیب کب کا پلٹ کر جا چکا تھا۔ سب ختم ہونے والا تھا کیا؟ اس بار ایک خانزادے کو اپنی محبت سے دستبرداری دینی ہوگی۔ جی جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں بھابھی، جہانگیر مسکرا کر بولے تھے۔ عائشہ اٹھتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ سب نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا، شاید وہ شرما گئی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے عثمان بھائی سے شادی نہیں کرنی، عائشہ روتی ہوئی خود سے بولی تھی۔ دل میں صرف اور صرف نیلی آنکھوں والے کا عکس تھا۔ کیا ہمیں اورنگزیب سے محبت ہو رہی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر وہ اتنا جھک جھک کر ہمارا خیال رکھے گا اور اتنی فکر کرے گا تو محبت تو ہو ہی جائے گی نا۔ عائشہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب اپنے باپ کا سر نہیں جھکا سکتی تھی۔ اللہ میری مدد کر۔ عائشہ کے لبوں پر روتے ہوئے بس یہی دعا تھی۔ کیا ہو گیا ہے بچے؟ اب تم فون کر کے بات بھی نہیں کر رہے؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک شفیق سی عورت کا چہرہ تھا۔ آپ کو دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا مورے۔ باقی سب کیسے ہیں؟ باقی سب ٹھیک ہیں بچہ، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ مورے، میں کسی کو چاہتا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتا کیسے بتاؤں۔ تم بتا دو بچے، تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اسے منانے کی کوشش کرنا۔ مجھے یقین ہے میرے اتنے پیارے بیٹے کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتی۔ اورنگزیب نے مسکرا کر ماں کو دیکھا تھا۔ ہر ماں کی طرح انہیں اپنا بیٹا سب سے پیارا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے مورے، میں بتا دوں گا، اورنگزیب نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اب اسے سوچنا تھا کہ وہ عائشہ کو کیسے بتائے گا۔ 2 دن گزر گئے تھے اور عائشہ کے نکاح میں 5 دن باقی تھے۔ آج وہ مرے مرے انداز میں کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ابھی اس کے پریکٹیکل باقی تھے۔ عائشہ، جب تم کالج سے واپس آ جاؤ گی تو ہم شاپنگ پر چلیں گے، رخسانہ کمرے میں داخل ہوتی بولی تھی۔ ماما آپ چلی جائیں پلیز، مجھے نہیں جانا۔ کیا بات ہے عائشہ، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ 2 دن سے تم کمرے میں بند ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ اب پوچھنے کا کیا فائدہ ماما؟ نکاح فکس کر کے آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں خوش ہوں کہ نہیں؟ مجھے اور تمہارے بابا کو یہی ٹھیک لگا بچے، اور عثمان اچھا لڑکا ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ مجھے کسی شاپنگ پر نہیں جانا، آپ خود چلی جائیے گا، عائشہ کہتی باہر نکل گئی تھی۔ عائشہ جب کالج سے باہر نکلی تو سامنے ہی عثمان کی گاڑی کھڑی تھی۔
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ہونے والی بیوی کو ڈیٹ پر لے جانے آیا ہوں، عثمان 32 دانت نکالتا بولا تھا۔ بابا کو پتہ ہے آپ کی اس فضول حرکت کا؟ چچا کو میں بتا دوں گا، تم گاڑی میں تو بیٹھو۔ سوری عثمان بھائی، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تبھی اورنگزیب گاڑی روکتا باہر نکلا تھا۔ تم جاؤ ڈرائیور، عائشہ میرے ساتھ جائے گی، عثمان باہر نکلتا بولا تھا۔ نہیں اورنگزیب، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، عائشہ اس کے ساتھ رکتی بولی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں اور مجھے تم بھائی کہہ رہی ہو اور گھر کے ڈرائیور کو تم اس کے نام سے بلا رہی ہو۔ عثمان اس کا بازو پکڑتا جھٹکے سے اپنی طرف موڑ گیا تھا۔ اس سے دور رہو۔ اورنگزیب اس کا ہاتھ جھٹکتا دبے دبے لہجے میں گرایا تھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ بات کرنے والے 2 ٹکے کے ڈرائیور؟ عثمان بھی اسے دھکا دیتا چیخا تھا۔ اورنگزیب چلیں پلیز، عائشہ اس کی آستین تھامتی منت والے انداز میں بولی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ بندہ پہلے ہی آپ کے عشق میں ناکارہ ہو چکا ہے، اب کیا جان لیں گی؟ اورنگزیب دھیمے لہجے میں مسکرا کر بولا تھا۔ عائشہ نے سرخ ہوتے اس کی آستین چھوڑ دی تھی۔ کیا وہ اس سے اعتراف محبت کر رہا تھا؟ اچھا تو یہ گل کھلا رہی ہو تم ہمارے ناک کے نیچے؟ ڈرائیور سے عشق لڑا رہی ہو؟ اورنگزیب نے نظریں پھیر کر سرخ ہوتی آنکھوں سے عثمان کو دیکھا تھا، پھر اس کے قریب رکتے اس کی گردن کو زور سے جھٹکا دیتے اپنی طرف جھکایا تھا۔ عثمان اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا تھا، ویسے بھی وہ قد میں اس سے چھوٹا تھا۔ میں ایک خانزادہ ہوں اور خانزادے اپنی محبت پر دستبرداری نہیں دیتے، اور آئندہ میری عورت کی عزت پر بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، ورنہ مارگالا کی پہاڑیوں پر تمہاری لاش تن تنہا گل سڑ جائے گی۔ اورنگزیب ہلکی آواز میں اس کے کان کے قریب جھکتا بولا تھا کہ عائشہ کو بھی سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ میری منگیتر ہے، عثمان ضبط سے بولا تھا۔ وہ میری ہونے والی بیوی ہے، سمجھے؟ اس کے لہجے اور زور میں کچھ تو ایسا تھا جو اسے ٹھٹکنے پر مجبور کرتا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، عثمان غصے سے بولا تھا۔ دیکھ لینا سالے صاحب۔ اورنگزیب اس کا چہرہ تھپکتا عائشہ کی طرف بڑھا تھا اور پھر اسے لے کر نکل گیا۔ عثمان نے زور سے گاڑی کو ٹانک ماری تھی۔ یہ سب کیا تھا ڈرائیور؟ کیا تھا؟ اورنگزیب فوراً انجان بنا تھا۔ یہ جو آپ نے مجھ سے بولا، کیا میں نے کچھ غلط بول دیا؟ بالکل سب غلط ہے آپ کے بارے میں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا آپ کون ہیں۔ اتنی دیر میں گھر بھی آ گیا تھا۔ اس سے پہلے عائشہ باہر نکلتی اورنگزیب نے اس کے بیگ کو پکڑتے اسے روکا تھا۔ عائشہ کی نظریں سوالی تھیں۔ میں تھوڑے دن کے لیے جا رہا ہوں چھٹی پر، جلدی آ جاؤں گا گڑیا۔ اورنگزیب نے اسے پیار سے پکارا تھا۔ عائشہ کا رواں رواں سماعت بن گیا تھا۔ یہ رنگ مجھے اب تمہارے ہاتھ میں نظر نہ آئے۔ اگر تمہارے تن پر کوئی چیز ہوگی تو وہ صرف اورنگزیب خان کے نام کی ہوگی۔ عائشہ نے تھوک نکلتے اس کے پیار میں پلتے جنون کو دیکھا تھا۔ آپ ناولز کے ہیروز کی طرح کیوں ایکٹ کر رہے ہیں؟ عائشہ بامشکل بولی تھی۔ کیا تم نہیں چاہتی تھی تمہاری زندگی میں ایسا ہی ایک مرد آئے؟ تو اب آ گیا ہے تو برداشت کرو جانے اورنگزیب۔ عائشہ بیگ چھڑاتی 200 کی سپیڈ سے بھاگی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اورنگزیب کو گئے آج چوتھا دن تھا۔ عائشہ کے دن رات اسے یاد کرنے میں گزرنے لگے تھے۔ عثمان بھی اسے دھمکا کر گیا تھا کہ وہ فی الحال چپ رہے گا، لیکن اگر عائشہ نے نکاح میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ اسے بدنام کر کے رکھ دے گا۔ آج کسی اور کے نام کی مہندی اس کے ہاتھ پر لگنے والی تھی۔ سولجر سب پوزیشنز پر ہیں، اورنگزیب واکی ٹاکی میں بولا تھا۔ یس میجر، سب پوزیشنز پر ہیں۔ ٹھیک ہے، چاروں طرف سے اٹیک کریں گے۔ فائنلی میجر، تمہارا آپریشن کامیاب ہو گیا، کمانڈر اس کا کندھا تھپکتے بولے تھے۔ یس کمانڈر۔ آگے کیا ارادہ ہے؟ سر 1 مہینے کی چھٹی چاہیے، کل میرا نکاح ہے۔ اوہ بیسٹ آف لک میجر، لیکن 1 مہینہ زیادہ نہیں؟ کمانڈر مجھے تو یہ بھی کم لگ رہا ہے، اورنگزیب ہنستا ہوا بولا تھا۔ کمانڈر بھی ساتھ ہی ہنسے تھے۔ ارے یہ کیا کیا تم نے؟ عائشہ اپنے ہاتھ پر اورنگزیب کا نام دیکھ کر شوق میں بولی تھی۔ آپ ہی، میں نے نام پوچھا تو آپ نے اورنگزیب ہی کہا تھا۔ ہائے اللہ عائشہ، باولی ہو گئی ہے تو اس میجر کے پیچھے، عائشہ سر پر ہاتھ مارتی بولی تھی۔ عائشہ نے سفید رنگ کا غرارہ قمیص پہن رکھا تھا، سر پر سفید دوپٹہ تھا، ایک طرف سرخ دوپٹہ بھی لے رکھا تھا جو نکاح کے وقت اوڑھا جانا تھا۔ عائشہ کو رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر اورنگزیب کا نام تھا اور نکاح عثمان سے ہونے جا رہا تھا۔
ارے بیٹا کہاں ہو، جلدی آؤ، نکاح کا وقت ہو چکا ہے۔ الطاف صاحب عثمان کو فون کرتے بولے تھے۔ ابا مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، عثمان دوسری جانب سے بے بسی سے بولا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو عثمان، ابھی کے ابھی یہاں پہنچو۔ الطاف صاحب غصے سے چیخے تھے۔ جہانگیر صاحب اور باقی کچھ مرد بھی وہاں آ گئے تھے۔ اورنگزیب بھی انہی کے درمیان کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض پہنے، گلے میں اجرک ڈالے، پیروں میں پشاوری چپل تھی۔ اس کے پاس سے گزرنے والے مردوں نے اسے ایک بار رک کر ضرور دیکھا تھا۔ ہیلو ہیلو عثمان، الطاف صاحب ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے تھے، لیکن دوسری جانب سے فون بند ہو چکا تھا۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ جہانگیر پریشانی سے بولے تھے۔ اس نے کہا وہ یہ نکاح نہیں کرے گا۔ الطاف صاحب شرمندگی سے سر جھکاتے بولے تھے۔ کیا مذاق کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، اتنے لوگ آ چکے ہیں۔ اگر آپ کے بیٹے کو شادی نہیں کرنی تھی تو آپ رشتہ لائے ہی کیوں؟ جہانگیر ہم اس کی رضامندی سے رشتہ لائے تھے، تو پھر کیوں ڈارچ کیا میری بیٹی کو اس نے؟ کیا وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے؟ سر میری بات سنیں، اورنگزیب انہیں تھامتا بولا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں اس لڑکے کو شوٹ کر دوں گا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹی کے ساتھ یہ کرنے کی؟ سر میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اورنگزیب انہیں ایک کونے میں لاتا بولا تھا۔ لیکن جہانگیر شوق ہوئے تھے۔ دراصل سر میں ایک میجر ہوں اور ایک مشن پر یہاں تھا۔ آپ کی عزت میری عزت ہے انکل۔ ہاں، میسنا نہ ہو تو خود ہی رائتا پھیلا کر سمیٹ رہا تھا۔ لیکن کچھ نہیں سر، میرے پیرنٹس آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنے والدین کو فون کرتے جہانگیر کی بات کروا دی تھی، جنہوں نے باقاعدہ عائشہ کا ہاتھ مانگا تھا، اور ایسی عاجزی سے مانگا تھا کہ جہانگیر صاحب کے پاس انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عائشہ ملک، کیا آپ کو اورنگزیب خان کے ساتھ 1 کروڑ روپے حق مہر کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ عائشہ نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کے باپ کی نظروں میں التجا تھی۔ بابا حق مہر بدلوا دیں، عائشہ انہیں جھکاتی بولی تھی۔ پھر اس کے باپ نے اورنگزیب کے لکھوائے حق مہر کو ہٹاتے اپنی بیٹی کا کہا حق مہر لکھوا دیا تھا۔ ساتھ انہیں ہنسی الگ سے آ رہی تھی، جسے عائشہ نے خوشی خوشی قبول کر لیا تھا۔ اورنگزیب خان، کیا آپ کو عائشہ ملک کے ساتھ یہ نکاح ہر ہفتے 3 ناولز لا کر دینے کے حق مہر پر قبول ہے؟ ساتھ ساتھ مولوی صاحب نے استغفار بھی پڑھا تھا۔ یہ آج کل کے بچے بھی دماغ سے پیدل ہی ہیں۔ اورنگزیب نے بامشکل اپنا قہقہ روکا تھا، لیکن اس کی فیملی نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ پٹھان فیملی سے تھا اور اس وقت اچھی خاصی بڑی فیملی ویڈیو کال پر اس کے نکاح میں شریک تھی۔ جی قبول ہے، اورنگزیب قہقہ ضبط کرتا بولا تھا۔ سب لوگ جا چکے تھے اس وقت لاؤنج میں۔ جہانگیر کے ساتھ اورنگزیب بیٹھا تھا۔ شکریہ بیٹے، تم نے میری عزت رکھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں انکل، بس آپ میری بیوی میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ اگر بے شرمی کسی پر ختم تھی تو وہ اورنگزیب خان تھا۔ لیکن بیٹے، اس کی پڑھائی میں پڑھا لوں گا انکل، اورنگزیب ان کی بات کاٹتا بولا تھا۔ یہ تو طے تھا وہ رخصتی لے کر ہی اٹھے گا۔ میں عائشہ سے پوچھ لوں؟ جہانگیر اس کا کندھا تھپکتے اٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لوٹے تو عائشہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ رخسار بیگم بھی ایموشنل تھیں اور عائشہ کی آنکھوں میں بھی پانی تھا، یعنی وہ لوگ پہلے ہی کمرے میں رو آئے تھے۔ اس کا بہت خیال رکھنا، میں نے بہت نازوں سے پالی ہے، جہانگیر عائشہ کا ہاتھ اورنگزیب کی جانب بڑھاتے بولے تھے۔ ڈونٹ وری سر، میں نے بھی کسی کا گلا دبا کے حاصل کی ہے۔ پہلی بات وہ جہانگیر سے اور دوسری دل میں بولا تھا۔ پھر عائشہ کا ہاتھ کسی متاع حیات کی طرح تھام لیا تھا۔ اورنگزیب عائشہ کو لیتا اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ عائشہ ڈری ڈری سی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ابھی تک نکاح والے ڈریس میں تھی۔ اورنگزیب نے اندر داخل ہوتے ساری لائٹیں روشن کی تھیں، پھر لاؤنج میں لاتے اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل گڑیا جیسی۔ اورنگزیب نے اس کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے تھے۔ یہ آپ نے کیسے کیا اورنگزیب؟ عائشہ نے دل میں کب سے پلتا سوال پوچھا تھا۔ کل رات تمہارے کزن کو کڈنیپ کیا تھا میں نے، اور پھر اسے ڈرایا، تو پھر اپنی جان بچانے کے چکروں میں اس نے میری بات مان لی۔ بس اتنا ہی کیا؟ وہ بابا کو نہیں بتائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا؟ نہیں، اسے اپنی جان بہت پیاری ہے، وہ کچھ نہیں بولے گا۔ اورنگزیب اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی پر انگلی ٹریس کرتا بولا تھا۔ مجھے اب آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔
تم کیوں ڈر رہی ہو گڑیا؟ تمہارے لیے تو یہ پٹھان جنگیں بھی لڑ سکتا ہے، وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا بولا تھا۔ میری منہ دکھائی؟ عائشہ چہکتے ہوئے اپنی ہتھیلی پھیلا گئی تھی۔ منہ دکھائی۔ اورنگزیب موبائل نکالتا کچھ پکچرز اسے دکھانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا سسرال ہے اور ہمارے بیڈ روم کے ساتھ والا روم میں آپ کے ناولز کی لائبریری میں کنورٹ کروا رہا ہوں۔ سچ میں؟ عائشہ خوشی سے آنکھیں پھیلاتی بولی تھی۔ ویسے وہ لمس جنون ناول تو پڑھا ہے نا آپ نے گڑیا؟ اورنگزیب تھوڑا جھکتا اس کے مقابل چہرہ کر گیا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں پڑھا، عائشہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی بولی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میرے ساتھ ہی تو تم نے بکس خریدی تھیں۔ تو میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ اس سے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا۔ عائشہ مسلسل نفی کرتی، پھر کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ ان کی آوازیں مدھم بڑھتی جا رہی تھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔